بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراس ٹاک کے ساتھ میں ہوں جزان ڈار۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں 2 ایشو پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج شانگلہ میں کون سے چینی باشندوں کو ہلاک کیا گیا اور اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے، اور دوسرا تربت میں بلوچستان میں نیول بیس کے اوپر کس نے حملہ کیا اور اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے کون سے سب انسپیکٹر کو اپنے پاس بلا کر کیا کہا، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے شانگلہ میں۔ آج صبح کے وقت چینی باشندوں کی ایک گاڑی جون سی ہے وہ اسلام آباد سے وزیرہ کوہستان جا رہی تھی، تو راستے میں شانگلہ کے قریب دہشت گردوں نے ایک بارود سے بڑی ہوئی جو گاڑی ہے وہ چینی باشندوں کی گاڑی کے ساتھ ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں 5 چینی باشندے جاں بحق ہو گئے اور ایک پاکستانی ڈرائیور جو سا ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری جو سی ہے ٹی ٹی پی نے قبول کی ہے، اور یہ ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو انجینئر ہیں یہ اس سے پہلے بھی یہاں پر سدووا ڈیم میں کام کر چکے ہیں، اور یہ ڈیم ابھی زیر تعمیر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ماضی میں اسی طرح 2021 میں ایک بس کے اندر چینی بس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں 19 چینی باشندے جاں بحق ہو چکے تھے۔ اب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کی مکمل تحقیقات جو سی ہے وہ شروع کر دی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہم آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ آج جو ہی یہ حملہ ہوا تو میاں شہباز شریف جو سے ہیں وہ وزیر داخلہ محسن نقوی، اس کے بعد وزیر خارجہ ساگ ڈار، وہ فوری طور پر چائنی امبیسی میں چلے گئے، ان کے سفارت خانے میں۔ وہاں پر جا کر انہوں نے چینی امبیسڈر کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے چینی امبیسڈر کو یہ سارے حالات سے متعلق بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چائنا کا دشمن ایک ہی ہے، لیکن چائنا امبیسڈر کی طرف سے کہا گیا کہ کوئی بھی دشمن ہو وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ سیل پیک کے اوپر چائنا اپنا کام جاری رکھے گا، اور جب شہباز شریف چائنا امبیسی میں اپنے بک کے اوپر ایک پیغامات لکھ رہے تھے تو چائنی امبیسڈر نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستانی حکومت ان دہشت گردوں کو اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچائے گی۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ شہباز شریف کا یہاں آنا ہمارے لیے ایک یہ بھی پیغام ہے کہ شہباز شریف نے اس حملے کو پرسنلی طور پر دیکھ رہے ہیں، اور تمام ادارے جو سے ہیں پاک فوج اور سیکورٹی فورسز کے ادارے وہ بھی اس تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، پاک فوج کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا بھرپور نہ صرف جواب دیا جائے گا بلکہ ان دہشت گردوں کا قلعہ بھی کیا جائے گا۔ اب پاکستان جو سا ہے چائنا کا ایک بڑا درانہ دوست ہے، بلکہ چائنا مشکل وقت میں ہم وقت پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا رہا ہے۔ تو پاکستانی حکومت کی طرف سے چائنی سفارت خانے کو یہ مکمل یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پاکستان جو ادارہ ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے اس تحقیقات کے لیے مکمل چائنا کے ساتھ تعاون کرے گا۔ تو دوسری طرف ہم چلتے ہیں تربت میں۔ تربت کیمپ کے اندر نیول بیس کے اندر آپ کو بتاتے ہیں کہ کلدم بلوچ لبریشن مجید بریگیڈ نے حملہ کیا ہے۔ ان کے 4 جو دہشت گرد حملہ ور تھے ان کو عبرت کا نشان بنا کر جہنم وصل کر دیا گیا ہے۔ اصل میں انہوں نے یہ حملہ بیریا بیس BNS
صدیق پر حملہ کرنا تھا، لیکن سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت شدید دہشت گردی کے نشانے پر ہے۔ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی پاک فوج اور سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو سے ہیں، انہوں نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور یہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہی کہا کہ چند مٹھی بھر جو عناصر ہیں یہ پاکستان کی پھیلتی پھولتی ترقی کو نہیں دیکھ سکتے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ان کو بڑا سخت قسم کا جواب دیا جائے گا اور ان کے ٹھکانوں پر حملہ بھی کیا جائے گا۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاک فوج بارہا کہہ چکی ہے کہ سرحد سے پار کوئی بھی اگر دہشت گردی کرے گا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج جو سا ہے اپنا قرض جو سا کبھی اپنے پاس نہیں رکھتی، اس کا جواب پھر فور دیا جائے گا۔ جو بھی پاکستان کے اندر چھپے ہوئے دشمن دہشت گرد ہیں ان کو یہ واضح طور پر ایک پیغام دینا ہوگا ہم نے کہ پاکستان ان بزدلانہ دہشت گرد حملوں سے کبھی نہیں گھبرائے گا، بلکہ پاکستانی فوج اور پاکستان کی جو قوم ہے اس دہشت گردی کا بہادری سے مقابلہ کرے گی اور ان دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائے گی۔ اس میں جو بھی دہشت گردی میں ملوث پایا گیا، ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان میں بلوچستان کے اندر TTP مجید برگیڈ جو کلدن تنظیم ہے، لبریشن آرمی، یہ اور القاعدہ یہ مل کر حملے کر رہے ہیں، لیکن ان کو واضح پیغام دینا ہوگا کہ یہ اب اس سے کاروائی سے نہیں بچ سکیں گے، بلکہ ہماری جو فورسز ہیں وہ ہمہ وقت ان دہشت گردوں کے لیے، ان دہشت گردوں کو مارنے کے لیے، ان کے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے ہمہ وقت اب چوکس کھڑی ہے۔ اور انشاءاللہ اب جب بھی یہ حملہ کریں گے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ہم اپنی پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہمہ وقت کھڑے ہیں۔ جی تو آج مریم نواز نے ایک سب انسپیکٹر کو بلا کر کیا کہا، اس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا رونما ہوا اور کس ایریا میں ہوا لاہور کے۔ اور مریم نواز نے اس سب انسپیکٹر کو اپنے ایک سینئر افسر CCPO لاہور کے سامنے کیا کہا، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک سب انسپیکٹر جو سا ہے باغم پورہ کا، وہاں ایک علاقہ ہے شادی پورہ، وہاں پر روٹین کے مطابق پولیس اپنی گشت کر رہی تھی۔ اس کے گشت کے دوران جو سب انسپیکٹر ہے اس کو دو بلیک شیشوں والی گاڑیاں جاتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ وہ سب انسپیکٹر ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان دو گاڑیوں کو ایک جگہ پر روک لیتا ہے۔ اب اس سب انسپیکٹر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں MPA بیٹھا ہوتا ہے یا اس میں کوئی ایسے شر پسند عناصر بیٹھے ہیں یا کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جب اس سب انسپیکٹر نے اس گاڑی کو روکا تو اس کی مکمل تلاشی لی، تو بعد میں وہ MPA کی گاڑیاں نکلی۔ MPA نے اس سب انسپیکٹر سے بدتمیزی کی، اس کو کہا کہ تمہیں نہیں پتا یہ گاڑی ایک MPA کی ہے اور تمہاری کیا جرت ہوئی کہ تم نے ان گاڑیوں کی تلاشی لی ہے۔ پھر اس کے بعد سب انسپیکٹر نے کہا کہ یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے اور ہم یہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد MPA کے کچھ لوگوں نے کیمرہ آن کر کے MPA نے سب انسپیکٹر یاسر کو کہا کہ تم اسی وقت لوگوں کے سامنے مجھ سے معافی مانگو کیونکہ تم نے میری تذلیل کی ہے۔ اس سب انسپیکٹر نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہاں اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایک MPA کی کیا عزت ہے کہ اس کی گاڑیوں کی تلاشی لی گئی ہے، جس پر یہ معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر گیا اور اس کی ویڈیو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پاس پہنچ چکی۔ جو MPA تھا اس نے
اپنی اپروچ کے ذریعے جو سا ہے اس سب انسپیکٹر کی آگے سے وہ کیا تبادلہ بھی کروا دیا. تو جس پر یہ جب واقعہ مریم نواز کے پاس پہنچا تو مریم نواز نے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے اس سب انسپیکٹر اور سی سی پی لاہور کو اپنے پاس طلب کر لیا. انہوں نے کہا سب انسپیکٹر سے اپنی مکمل بات سنی. مکمل بات سننے کے بعد انہوں نے سب انسپیکٹر کو کہا کہ آئندہ سے آپ نے کسی بھی ایم پی اے ایم این اے چیف منسٹر کسی کی گاڑی ہو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں بلا تفریق. یہ قانون سب کے لیے برابر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں اور نہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جائے گی. پھر مریم نواز نے کہا کہ میں نے اپنے ایک ایم پی اے کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے کہ 2 دنوں کے اندر وہ مجھے اپنا جواب جمع کرائے گا. پھر مریم نواز نے اس پولیس والے کی ہمت کو داد دیا. اس نے کہا کہ آپ نے بہادری کے ساتھ جس طرح گاڑیاں چیک کی یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے. تو مریم نواز نے پولیس سب انسپیکٹر کی حوصلہ افزائی کی جس سے پولیس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. اس کے بعد انہوں نے آئندہ سے کہا, سی سی پی او لاہور کو بھی کہا کہ آئندہ سے اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. پھر جس پر مریم نواز نے اس پولیس افیسر سب انسپیکٹر سے معافی مانگی اور شرمندگی کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کا ایسا کوئی رواج نہیں کہ ہم کسی بھی قانون نافذ کرنے والے کے ساتھ بدتمیزی کریں. ہمارا یہ حق ہے, ہم پاکستانی شہری ہیں, چاہے کچھ بھی ہو ہمارا حق ہے کہ ہم اس گاڑی کی تلاشی دیں. آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ کو بلا تفریق اب یہ حق ہے کہ پولیس جو سی ہے وہ اب ہر گاڑی کو دیکھ سکتی ہے. یہ تو بات ایک طرف. اب دوسری طرف ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں سب سے پہلے کہ بلیک پیپرز والی گاڑیاں جو سی ہیں وہ پنجاب کے اندر بے شمار گھوم رہی ہیں. یہ کیسے ان کا پرمٹ ان کو حاصل دیا جاتا ہے؟ یہ تو صرف قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس اور ججز کو حق ہے کہ وہ ان اپنی گاڑیوں کو بلیک پیپرز پرائیویسی کے طور پر لگا سکتے ہیں. اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو نوٹس لینا چاہیے اور یہ بھی ہدایات کرنی چاہیے کہ پورے پنجاب کے اندر جہاں بھی بلیک پیپرز والی گاڑیاں نظر آئیں ان کو فل فور ان کا کریک ڈاؤن کرنا چاہیے اور ان کا چلان کرنا چاہیے اور ان کو قانون کے مطابق ان کی سزا دینی چاہیے, ان کا جرمانہ کرنا چاہیے. اور یہ آپ اپنے ایم پی اے کو بھی اس کی آپ کے کئی ایم پی اے کئی وزیر کئی مشیر جو ہیں وہ بلیک پیپر والی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کو پابندی لگانی چاہیے اور فل فور ان کو گاڑیوں سے اپنی گاڑیوں سے بلیک پیپر اترانا ہوگے. کیونکہ قانون اگر آپ نے کہا سب کے لیے برابر ہے تو پھر قانون کے مطابق سب کو چلنا ہوگا اور صحیح چلنا ہوگا. ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یہ توقع ہے, یہ امید ہے کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے میری یہ بات سنتے ہوئے آپ یہ ضرور عمل کریں گی اور یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو یہ حکم دیں کہ کسی کو بھی بلیک پیپرز کا پرمٹ جاری نہ کیا جائے. یہ صرف پولیس اور قانون نافذ کرنے والوں کا حق ہے کہ وہ یہ بلیک پیپر استعمال کر سکتے ہیں. جی تو چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت اور ججز پر اثر انداز ہونے کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بلایا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا عدالتی کیسز میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے والے ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوشش پر چیف جسٹس اسلام آباد کو 2023 اور 2024 میں لکھے خط بھی شامل کیے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے مزید کیا کہا. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے 12 فروری 2024 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق کو خط میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں خفیہ ایجنسیز کی مداخلت اور ججز کی جاسوسی سمت معاملات پر فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا, لیکن تاحال یہ اجلاس نہ بلایا گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خفیہ کیمرز کے ساتھ ایک USB بھی برآمد ہوئی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے دیگر ججز کی خفیہ ویڈیوز بھی موجود تھیں. یہ معاملہ بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علم میں لایا گیا
کہ معلوم کیا جائے کہ یہ ججز کی پرائیویسی پہ مداخلت کون کر رہا ہے۔ اب یہ واضح ہو جانا چاہیے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ججز کو بلیک میل کرنا، ججز پر اثر انداز ہو کر انجینئر فیصلے کرنا کوئی پالیسی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا سپریم ڈویژن کوشل کو خط۔ دراصل خط جو سا ہے یہ ایک چارج شیٹ ہے جس کے مطابق یہ اب جوڈیشل کمیشن جو سا ہے اس کا فل فور اجلاس بلایا جائے اور اس کے اوپر یہ فیصلہ کیا جائے کہ ملک کے اندر عدلیہ کے کام کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ ان میں جو سا ہے تقریباً 10 جج ہیں، انہوں نے یہ اپنی ایک ترین نامہ جو سا ہے وہ بھیجا ہے۔ ہم یہ آپ کو دکھائیں گے بھی باقاعدہ سگنیچر کے ساتھ۔ اب انہوں نے کہا کہ اس ملک کے اندر آزاد فیصلے ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی یا کوئی بھی کسی قسم کی مداخلت کسی صورت برداشت نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آزادانہ فیصلے کرنے کے خود عمل پیرا ہیں اور ہم کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ابھی تک کی اطلاع کے مطابق یہ آیا ہے اور مزید جو بھی بات ہوگی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔